जनाब सरफराज कमर राह साहब, चीफ कमिश्नर पाकिस्तान बॉय स्काउट एसोसिएशन, मदर्स, मेहमान गिरामी नेक अख्तर साहब, जनाब साबिर हुसैन नियाजी साहब, नेशनल सेक्रेटरी पाकिस्तान बॉय स्काउट एसोसिएशन, जनाब फैसल जमील साहब, डायरेक्टर यूथ प्रोग्राम, जनाब खुरम असलरी शाह साहब, नेशनल कमिश्नर पाकिस्तान बॉय स्काउट एसोसिएशन, डिस्कवरी ऑफ द वर्ल्ड अवार्ड के ट्रेनर्स हजरात, ख़वातीन हजरात, मदर स्काउट्स और दीगर हाज़रीन मजलिस, अस्सलाम वालेकुम। बेशतर इसकी कि मैं प्रोग्राम का आगे ले चलूँ, मैं मोहम्मद जबीर, डिप्टी डायरेक्टर ट्रेनिंग अपनी तरफ से और तमाम नेशनल स्काउट हेडक्वार्टर की तरफ से आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। इस हवाले से आप सब खुशकिस्मत हैं कि रमज़ान करीम के बाबरकत महीने में पाकिस्तान में पहली मरतबा पहला डिस्कवरी ऑफ द वर्ल्ड अवार्ड का 5 रोज़ा तरबियती प्रोग्राम आज जनाब सरफराज कमर राह, चीफ कमिश्नर पाकिस्तान बॉय स्काउट एसोसिएशन की तरफ से उनके खसूसी दावत पर आप शिरकत कर रहे हैं। स्काउट ऑफ द वर्ल्ड अवार्ड क्या है, कैसे हासिल किया जाता है, अगले चंद दिनों में न सिर्फ आप सीख सकेंगे बल्कि इस अवार्ड को हासिल करके दुनिया स्काउटिंग सावा के मेंबर भी बन सकेंगे। आज की तकरीब का बाकायदा आगाज़ तिलावत कलाम पाक से करते हैं। मैं स्काउट एहसान अहमद को दावा देता हूँ कि वो तशरीफ़ लाएँ। कुरान मजीद फुरक़ान हमीद की चंद आयात मुबारक से आप सबके हम सबके दिलों को मनवर करें। एहसान अहमद। मैं इस्तक़बालिया कलमात के लिए दावा दे जा रहा हूँ जनाब साबिर हुसैन नियाजी साहब, तो वो तशरीफ़ लाएँ और आज की तकरीब के हवाले से अपने इस्तक़बालिया कलमात पेश करें। आपकी भरपूर तालियों में स्काउट लेट्स गो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काबिल सद एहतराम जनाब चीफ कमिश्नर साहब, मीर अख्तर साहब, हमारे आपके खास मेहमान, तमाम नेशनल कमिश्नर भी यहाँ पर मौजूद है, हमारे मुख्तलिफ सूबाजात के कोऑर्डिनेटर इस प्रोग्राम के हैं, अपने अपने डिस्ट्रिक्ट के, डिवीजन के, सूबों के, और इस प्रोग्राम में शरीक करने वाले तमाम स्काउट्स, गर्ल्स और बॉय, अस्सलाम वालेकुम। यकीनन ये एक ऐसा टाइम है, रमज़ान शरीफ में शायद फर्स्ट टाइम कॉन्फ्रेंस तो हमने की है, मीटिंग भी हम कर लेते हैं, प्रोग्राम हमने नहीं किए थे। डर था सुबह तक, रात तक तो ज़्यादा डर था, सुबह थोड़ा कम होता गया और अब तो हैरत हो रही है कि तकरीबन 60 से ऊपर आप लोग बैठे हुए हैं। तो हमें यकीन नहीं आ रहा कि आप, और अगर मेरा ख्याल है रमज़ान शरीफ ना होता तो हमारे 100-150 से ज़्यादा हमारे पास लोग हो। और आज मसला ये है कि तमाम सूबाई जो ट्रांसपोर्ट है वो भी बंद है। और मुझे एक पार्टिसिपेंट ने बताया कि रात 2 बजे से रोड पे खड़ा था और वो फिर भी किसी कार में लिफ्ट लेकर आया या खर्च टैक्सी की टूर उसमें, और कुछ लोग शायद और भी देर से पहुँचे हैं और वो रात के वहाँ पर खड़े हुए। आप सब काबिल एहतराम है हमारे लिए, आपकी मोहब्बत है स्काउटिंग से कि आपने इतना सफ़र किया, अंग्रेज़ी और उर्दू दोनों वाला, और एक मकसद लेकर आए। इंशाल्लाह ये जो आने वाले 5 दिन हैं, ये आइडिया चीफ साहब का है, हमारा नहीं। हम घबराए हुए थे, हमने मना किया, दबे दबे अल्फाज में मुखालफत भी की कि इसको मुलतवी कर दें सर, लोग नहीं आएंगे, सर मुलतवी कर दें, लोग नहीं आएंगे। फिर ये जो मौजूदा लहर चल रही है इसमें लोग एहतियात भी नहीं कर रहे, इसलिए ट्रांसपोर्ट बंद कर दी गई है। हफ्ता और एतवार बिल्कुल ट्रांसपोर्ट नहीं है और यही हमारे 2 दिन थे आमद के। अभी शायद कुछ लोग रास्ते में होंगे, मुझे लगता है वो किसी तरीके से पहुंचने की कोशिश कर रहे होंगे। अल्लाह ताला उनकी आसानी करे। रोज़ा भी है और एक तो बहरहाल ये भी एक इबादत है, आप एक नेक काम के लिए आए और आप एक ऐसे जो आप काम कर रहे थे लेकिन रिकग्नाइज नहीं किया जा रहा था आपको, आज आपको ये बताया जाएगा। थोड़ा सा उन्होंने आसिफ इस्लाम साहब ने आपको बताया भी, ये नेशनल कोऑर्डिनेटर है पाकिस्तान बॉय स्काउट के इस सावा प्रोग्राम के, और ये आपको मज़ीद
اس میں دیں گے. اس میں یہ کیمپ نہیں ہے, یہ ذہن سے نکالیے کہ وہ آپ کو بتائیں گے. کیمپ نہیں ہے, یہ ایک ڈسکوری پروگرام ہے اور آپ کو وہ ڈیٹیل ان 5 دنوں میں بتائیں گے. تو یہ پروگرام کن کے لیے؟ جو کوآرڈینیٹر آئے ہیں وہ صرف ان کے دست بازو بنیں گے, وہ پیغام کو آگے لے جائیں گے. یہ اصل میں پروگرام آپ لوگوں کے لیے, ٹھیک ہے نا, آپ بچوں کے لیے, پارٹیسپینٹ کے لیے ہے. یہ جو کوآرڈینیٹر آگے بیٹھے ہیں ہمارے کمشنرز ہیں, یہ اس کو لیڈ کریں گے آپ کے ساتھ جا کرنا آپ لوگوں نے. بیج آپ کو ملے گا, ہمیں اور ان کو نہیں ملے گا, ٹھیک ہے. تو بہت سی باتیں, رمضان شریف کا مہینہ میرے خیال میں جب تک ہم تقریریں کریں گے ہمارا وقت قریب آ جائے گا افطاری کا, تو بہتر ہے کہ بعد میں ہم کر لیں گے آپ کے ساتھ. میں آپ سب کو, میرا یہاں جو مجھے بلایا گیا, آپ کو خوش آمدید کہنا تھا چیف صاحب کی طرف سے, کہ یہ نہیں کہنی چاہیے وہ آپ سے کوئی فیس نہیں لی جا رہی ہے کسی قسم کی. صرف وہ جو دقت ہے وہ ہمارے اور ان کے اختیار میں نہیں تھا, شاید وہ بھی ہم دور کر دیتے اگر اختیار میں ہوتا. وہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے. اور مزہ بھی اسی کا آتا ہے اس چیز کا جس میں آپ کو مشقت کر کے حاصل کریں. مفت میں مل جاتی تو آپ کو مزہ ہی نہیں آتا. یہ ایک ایسا یادگار آپ کا یہ جو اسٹے ہوگا, آپ کو یاد رکھے گا پوری زندگی, جب تک آپ انشاءاللہ زندہ ہیں آپ کو یہ یاد ہوگا. یہ ہے بھی یونیک, فرسٹ ٹائم ہو رہا ہے. رمضان میٹنگ ہوئی ہیں, کانفرنس ہوئی ہماری, بالکل کونسل کے اجلاس بھی ہوئے, پروگرام نہیں ہوا. یہ فرسٹ ٹائم ہسٹری میں ہو رہا ہے. پتہ نہیں کتنی اور یہ ہسٹریاں بنائیں گے, مجھے نہیں لگ رہا کہ ہر چیز انہی کے دور میں شروع ہو رہی ہے اور پہلی دفعہ ہوتی ہے. Go, clap, let's go! ہماری تو زندگی گزر گئی, ہم یہ رسک نہیں لیتے, یہ رسک لے لیتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ ان کو کامیابی کرتا ہے. اللہ تعالیٰ ان کو مزید کامیابیاں دیں, آپ لوگوں کے ساتھ رہیں. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ آپ سے رابطہ رہے گا. اسی دوران میں ہم آپ کے پاس پھر بھی آئیں گے, ویلکم ہے, اس لیے آپ سب کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو. شکریہ فیصل جمیل شاہ صاحب کو, ڈائریکٹر پروگرام کے. وہ یہ 5 روزہ جو پروگرام ہے اس کے متعلق مختصر ان کا ٹائم ٹیبل آپ کو بتا سکیں. جناب فیصل جمیل صاحب, آپ کی بھرپور تالیوں میں اسکاٹ کلیپس لیٹس گو. نحمد و نصلی علی رسول الکریم, اما بعد, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم چیف کمشنر سرفراز قمر ڈاہا صاحب, محترم نیک اختر صاحب, ہمارے نیشنل سیکرٹری صابر صاحب, خرم صاحب, اور جو ہمارے کوآرڈینیٹر ہیں خاص طور پہ ان کو خوش آمدید, اور جو ہمارے لیڈرز ہیں اور جو پارٹیسپینٹس ہیں ان کو میں دل کی عطا گہرائیوں سے ویلکم اور خوش آمدید کہتا ہوں. تو آپ کو خوش آمدید تو فارملی نیشنل سیکرٹری صاحب نے کہہ دیا ہے. میں صرف آپ کے ساتھ پروگرام شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ یہ پروگرام جو ہے اسکاؤٹس آف دا ورلڈ ایوارڈ ہے, اور اس کے لیے آج ہمارا جو اوپننگ سیریمنی ہے جو کہ ہمارے چیف کمشنر صاحب کے ہاتھوں سے ہو رہی ہے, اور اس کے علاوہ پھر کل جو ہے یہ ہمارا سیشن 9 بجے انشاءاللہ شروع ہوگا, اور اس میں آپ کو یہ ہمارے جو کوآرڈینیٹرز ہیں یہ آپ کو بتائیں گے, عارف صاحب اور حبیب صاحب, کہ کیا کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. 9 بجے انشاءاللہ ہماری کل یہاں پہ گیدرنگ ہوگی, اسمبلی ہوگی, اور اس کے بعد ہمارے سیشن ہوں گے, 2 سیشن ہیں, اور پھر سیکنڈ ٹائم جو ہے ایک ہمارا سیشن ہے, اور مطلب کہ اس طرح سے افطار تک یہ سلسلہ ہمارا چلتا رہے گا. یہ بیسیکلی 2 کمپوننٹس ہیں اس پروگرام کے. ایک جو ہے وہ تھیوریٹیکل ہے جو کہ کل کا ہے, تاکہ آپ کو بتایا جا سکے کہ آپ نے کیا کیا کرنا ہے. نیکسٹ جو 2 دن ہیں وہ ہمارے پریکٹیکل ہیں, تو وہ پھر ڈیٹیل میں وہ آپ کو بتائیں گے. میں مطلب کہ یہ ان کا تھیم ہے, ان کا سبجیکٹ ہے, تو یہ بتائیں گے. بیسیکلی یہ جو ہے یہ ملینیم سسٹینیبل گول جو ہے یہ یو این کا ریزولوشن ہے, اور اس کے نیچے ان کے ساتھ یہ گولز ہیں, سیکٹرز ہیں, اور ان کی پھر یہ 17 ان کے یہ گولز بن جاتے ہیں, تو ڈیٹیل میں وہ بتائیں گے. تو یہ جو ہے ڈسکوری آپ لوگوں نے کرنی ہے. تو یہ ہمارا انشاءاللہ یہ پروگرام میں آپ کے ساتھ چلتا رہے گا. اور میں آخر میں ایک بات کہتا ہوں کہ یہ ہمارے جو چیف کمشنر صاحب ہیں ان کے ساتھ بہت پرانا ایک تعلق ہے. تو ایک میں ان کے لیے ایک بات کروں گا کہ ہی از اے گڈ فائٹر, بہترین جنگجو ہیں, اور ہر چیز کو ایک چیلنج کے طور پر لیتے ہیں.
اور پھر جو بندہ چیلنج لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتا ہے اور وہ کامیابی ہوتا ہے. تھینک یو ویری مچ. God bless, let's go. آصف الاسلام صاحب کہ وہ اس پروگرام کے اعراض و مقاصد مختصر الفاظ میں اعراض و مقاصد بیان کریں. آپ کی بھرپور تالیوں میں اسکاؤٹ کلیپس لیٹس گو. جناب محترم چیف کمشنر صاحب اور محترم اسکاؤٹس، السلام علیکم. یہ جو آپ لوگوں کی گیدرنگ کی کچھ پہلے بھی تھوڑی بہت بات ہوئی تھی، اس کا مقصد سراسر آپ لوگوں کے جو ورک آلریڈی آپ لوگ کر رہے ہیں اس کو نہ صرف یہ کہ صحیح کرنا، طریقے سے کرنا، اس کو رپورٹ کرنا، اور پلس اس کا وہ ریوارڈ جو ورلڈ اسکاؤٹ بیورو ریکگنائز کرتا ہے، اور اس صورت میں اس نے ایک ایوارڈ کی صورت میں اس نے آج سے تقریباً کچھ 17 سال پہلے 2003 میں اس کا اجرا ہوا. یہ بہت بڑی اچیومنٹ بھی ہے، اور خاص اسکاؤٹ سے ایک لگاؤ کا ہمارے چیف کمشنر صاحب کا نتیجہ بھی کہ ان کے دور میں اس اسکاؤٹ آف دی ورلڈ ایوارڈ پہ باقاعدہ کام شروع ہوا، ورک شاپ بھی کرائی گئی، اور اس کے بعد بچوں کے لیے یعنی یوتھ کے لیے باقاعدہ ڈسکوری کرائی گئی. اس ڈسکوری میں جو آپ لوگوں کے آنے کا مقصد ہے وہ ہے آپ کے اپنے پروجیکٹ کو چوز کرنا، جو آپ پروجیکٹ کرنا چاہتے ہیں اس کو ڈسکور کرنا، اس میں مسائل کیا ہوں گے اس پہ ڈسکس کرنا، اس کو پریکٹیکلی دیکھنا قریب سے کہ اس کے اندر کیا کیا مسائل ہو سکتے ہیں، اور آپ کو تینوں جو اس کے حصے ہیں آپ کوئی بھی ایک حصہ چوز کر سکتے ہیں، چاہے وہ انوائرمنٹ ہو، چاہے وہ ڈیولپمنٹ ہو، چاہے وہ پیس ہو. اس کے اوپر ڈیٹیل میں یہاں پر ڈسکس ہوگا. اور جو بھی پروجیکٹ آپ کریں گے اس پروجیکٹ کے بعد مطلب اس طرح نہ ہو کہ وہ پروجیکٹ دیر پا نہ ہو. سسٹینیبل جو ڈیولپمنٹ گولز ہیں ان کو اس کے ساتھ شامل کرنے کا مقصد ہی یہ ہے کہ آپ کا جو پروجیکٹ ہو وہ دیر پا ہو. ایسے ہی ایک پروجیکٹ ہمارے پاس ایک آن لائن کچھ بچے ہمارے ساتھ ساتھ شریک ہو رہے ہیں، آن لائن جو یہاں نہیں آ سکتے تھے، خاص کر اس میں تعداد گرلز کی ہے. ان کے لیے ٹریولنگ کا کافی ایشو ہو رہا تھا، خاص کر رمضان کی وجہ سے. تو کچھ سندھ سے اور ہمارے ساتھ رابطے میں کچھ پنجاب سے جو گرلز جو ہیں وہ ہمارے ساتھ آن لائن شریک ہوں گی. وہ ہو گئے اور آپ لوگ ہو گئے. مقصد یہ ہے کہ آپ سب لوگوں کو مل کے جو تھیم لے کے چلنا ہے، آپ نے سوچنا ہے اپنے وہ تو اپنے ہی جگہ پر موجود ہیں، آپ اسلام آباد میں موجود ہیں، مگر آپ لوگوں نے جو بھی پروجیکٹ یا جو بھی نیکی سوچنی ہے، بڑی نیکی آپ کو بتایا کہ اس کی طوالت کتنی ہو، کتنی لمبی ہو وہ نیکی، تاکہ اس پروجیکٹ کو کمپلیٹ کرنے کے بعد اس کا رزلٹ کیا ہوگا، اس کا رزلٹ دیر پا ہونا چاہیے. اس پہ ڈیٹیل میں جو بھی باتیں ہوں گی وہ یہاں پہ جس طرح بتایا کہ آپ کو سیشنز ہوں گے، مگر مقصد صرف وہی ہے. ہم اسی طرف واپس جا رہے ہیں جو ہمارا اسکاؤٹنگ کا ہے، کریکٹر بلڈنگ کا، اسی طرف ہم واپس لوٹیں گے. انہی چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے سارے پروجیکٹ کیے جائیں گے، جس میں آپ اپنے گروپ کو شامل کر سکتے ہیں، اپنے پیٹرول کو شامل کر سکتے ہیں، اور آپ سولو بھی کر سکتے ہیں. مگر نتیجتاً جو بھی چیزیں ہوں وہ دیر پا ہونی چاہیے، تاکہ ہم اس کمیونٹی کی جو ہمارے اوپر ذمہ داریاں ہیں، جو ایک ہر اسکاؤٹ ایک رسپانسیبل سٹیزن ہے، ہمارا وعدہ بھی یہی کہتا ہے اور ہمارا قانون بھی یہی کہتا ہے. تو اس صورت میں جو ہمارے اوپر ذمہ داریاں ہیں، ہمیں ان ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے لیے ان پروجیکٹس کو ایمانداری کے ساتھ اور بہت ہی احسن طریقے سے نبھانا ہوگا. یہاں پر آنے سے آپ کا مقصد یہ ہے کہ جو آپ یہاں پہ 27 گھنٹے گزاریں گے، 27 آورس تقریباً آپ لوگوں کی یہاں ورکنگ ہوگی، اس دوران آپ نے سکون سے اس نیکی کے بارے میں سوچنا ہے، اس نیکی کو پلان کرنا ہے، جس سے آپ اس معاشرے کو، اپنی کمیونٹی کو جا کے کوئی فائدہ دے سکے. میں امید کرتا ہوں کہ یہاں کے انتظامات اور یہاں کی جو بھی مینجمنٹ ہے جتنی بھی، اس سے آپ لوگوں کو ہیلپ ملے گی اور آپ انتہائی اطمینان کے ساتھ اپنے اس پروجیکٹ کو کمپلیٹ کر سکیں گے. شکریہ. Let's go. کو دعوت دینے جا رہا ہوں. اس میں شک نہیں ہے کہ جب سے وہ تشریف لائے ہیں، پاکستان
बॉय स्काउट एसोसिएशन तरक्की के मनाजिल तय करते जा रहा है और इंशाल्लाह उनके होते हुए ये स्काउट जो है पाकिस्तान स्काउट और भी तरक्की के मनाजिल तय करता पाएगा। तो मैं आपकी भरपूर तालियों में दावत देने जा रहा हूँ जनाब सरफराज कमर डार साहब, चीफ कमिश्नर पाकिस्तान बॉय स्काउट एसोसिएशन। स्काउट क्लैप्स, लेट्स गो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब साबिर हुसैन नियाज़ी साहब, नेशनल सेक्रेटरी पाकिस्तान बॉय स्काउट एसोसिएशन, एक अख्तर साहब, नेशनल कमिश्नर फॉर कम्युनिटी स्काउटिंग, जनाब हमारे अभी रिसेंटली ज्वाइन किए है बल्कि आते ही उन्हें ये जिम्मेदारी दे दी गई, फैसल जमील साहब, हमारे नए डायरेक्टर प्रोग्राम पाकिस्तान बॉय स्काउट एसोसिएशन। इस प्लेटफार्म के तवस्सुत से मैं एक दफ़ा फिर उनको मुबारकबाद देता हूँ कि उस प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन को उन्होंने ज्वाइन किया है। जनाब नेशनल कोऑर्डिनेटर आसिफ हबीब और हाल में बैठे हमारे सीनियर स्काउट लीडर, नेशनल कमिश्नर और सबसे बढ़ के हमारे स्काउट्स, मुझे बड़ी खुशी है कि भी जो साबिर साहब कह रहे थे कि भी ये रमज़ान में इस तरह की एक्टिविटी नहीं करानी चाहिए और उससे बढ़ के जो ये कोविड की सूरत हाल पाकिस्तान में आई हुई है कि थर्ड वेव जो सबसे ज़्यादा मौलिक साबित हुई है और पाकिस्तान में भी सबसे ज़्यादा अमवात भी हो रही हैं और अफेक्टेड रेट भी सबसे बड़ा है, लेकिन इसके बावजूद मैं आपके हिम्मत और हौसले को दाद देता हूँ जो आज इस हाल में बड़ी मुश्किल से ट्रांसपोर्टेशन की रुकावट के बावजूद मुख्तलिफ़ तरीके से यहाँ पहुँचे हैं। स्काउट क्लैप्स, लेट्स गो। और यकीनन ये आपका जज्बा यही हमें बता रहा है कि भी आपको स्काउटिंग से कितनी मोहब्बत है और इसी मोहब्बत में आज इस हाल में आप सब मौजूद हैं। आसिफ हबीब ने ये बता दिया, ये प्रोग्राम स्काउट ऑफ द वर्ल्ड अवार्ड 2003 से मेरे ख्याल में शुरू हुआ, लेकिन हमारी ये बदकिस्मती डेफिनेटली कोई ना कोई वजूहात रही होंगी कि हम पाकिस्तान में इस अवार्ड प्रोग्राम को, जिसका अवार्ड यकीनी तौर पे जो स्काउट इसमें शामिल होते या ये प्रोग्राम इसको कंप्लीट करते तो इसका अवार्ड उन्हें APR या वर्ल्ड स्काउट ब्यूरो से मिलता, लेकिन अभी तक पाकिस्तान में एक भी स्काउट ने ये बैज अर्न नहीं किया है। 2 साल पहले हम आए तो सबसे पहले हमने ओरिएंटेशन वर्कशॉप की और उसके बाद एक रिफ्रेशर अभी पिछले मेरे ख्याल में दिसंबर 2020 में करवाया और अब ये फार्मल ओपनिंग मैं इसे कह सकता हूँ, ये जो प्री रिक्विजिट थी कि भाई स्काउट ऑफ द वर्ल्ड अवार्ड के लिए डिस्कवरी वर्कशॉप का इनेकाद कराना, और मैं आप सबको इस हाल में मौजूद को मैं खुशकिस्मत समझता हूँ कि भाई आप पाकिस्तान में इस प्रोग्राम के फाउंडिंग मेंबर हैं और ये एजाज़ यकीनी तौर पर आपके पास हमेशा रहेगा और आप सिर्फ फाउंडिंग मेंबर नहीं होंगे, इसके बाद एक जब सर्कल हमारा चलेगा कि भी ये ना ख़त्म होने वाला है कि भी आप कल ट्यूटर होंगे, उनके फैसिलिटेटर होंगे, काउंसलर होंगे और इस प्रोग्राम को यकीनी तौर पे हो सकता है कि ये पहला ये हमारी ये डिस्कवरी वर्कशॉप है, इसमें कोई कमियां हों, कोई आप में से माशाल्लाह सीनियर डॉक्टर अमार बैठे हैं, ये सीनियर लोग भी बैठे हैं, ये इस तरह की वर्कशॉप नहीं है कि भी आपको यहाँ आके सिखाया जा रहा है, ये सिखाया नहीं जा रहा, ये यूँ समझे इंटरेक्टिव सेशन होगा, आपके तजर्बात से यही एक दूसरे के साथ बेस्ट प्रैक्टिस को शेयर करके इसको इसी तरह चलाया जाएगा। और ये कोई इस तरह अनोखा प्रोग्राम नहीं है, ये हमारे स्काउट मूवमेंट में कम्युनिटी डेवलपमेंट ऑलरेडी हम कर रहे होते हैं, क्योंकि माशाल्लाह हमारे स्काउट ने कोविड में वॉलंटियर ड्यूटियाँ दी हैं और हम समझते हैं कि भी ये स्काउट मूवमेंट जो वॉलंटियर मूवमेंट है इसमें ऑलरेडी हर स्काउट हम कहते हैं कि बेरोज़ाना नेकी करते हैं, लेकिन इस नेकी को हम करते हैं, लेकिन इस स्काउट ऑफ द वर्ल्ड अवार्ड की ये खूबी है कि इसको डॉक्यूमेंट भी करना है कि भी आपने कोविड में कहीं जैसे हमारे स्काउट्स ने आइसोलेशन सेंटर में जो क्वारंटाइन सेंटर में ड्यूटियाँ दी हैं वो 8 घंटे 10 घंटे ड्यूटी दी हैं, वो डॉक्यूमेंट हो जाएगा तो वो 8 घंटे आपकी वॉलंटियर सर्विस ही है। या
جیسے میڈیکل کیمپس ہوئے، یا ایون میں کہتا ہوں کہ ہم جو اسکاؤٹس کہتے ہیں روزانہ ایک نیکی کرنی ہے، تو صبح آپ نے راستے سے ایک پتھر اٹھایا، یہ کام کیا ہے، اب اس کو ڈاکومنٹ کر کے اسکاؤٹ جو ہماری اسکاؤٹ ORG ویب سائٹ ہے اس میں اپنے آور جو 80 آور منیمم جو والنٹیئر سروس ہے وہ آپ کمپلیٹ کر لیں گے تو آپ اس بیچ کے حقدار ہو جائیں گے. اور یہ تھوڑا سا ٹیکنیکل شروع پہ ہو سکتا ہے لگے گا کہ بھی کس طرح اس کی رپورٹ بنانی ہے، کس طرح یہ پروجیکٹ چوز کرنا ہے. پروجیکٹ چوز یہی کرنا ہے کہ بھئی اس میں بھی کوئی مشکل کام نہیں ہے کہ بھئی آج کل جیسے کووڈ کی صورتحال ہے، اس میں آپ اسکاؤٹس کس طرح اکیلے یا گروپ کی صورت میں کس طرح اپنی کمیونٹی کے لیے کچھ کر سکتے ہیں. یا انوائرمنٹ کے حوالے سے جیسے ابھی ہماری کلین اینڈ گرین پاکستان کا پوری ہوئی تو ہم نے ٹری پلانٹیشن بھی کی، اور جب ساحل سمندر پہ گئے تو ہم نے پلاسٹک کو اس کو صفائی کی. یہ ایک ایکٹیویٹی ہو گئی، اور اس کو آور کے کاؤنٹ کر کے اس کو اپنی ایکٹیویٹی بنا کے رپورٹ کی شکل پہ اپلوڈ کرنا ہے. یہ آسان سا کام ہے، اور یقیناً ماشاءاللہ آصف حبیب بڑے ناصر محنتی اور یہ اسکاؤٹ آف دی ورلڈ ایوارڈ پہ بڑے عرصے سے کام بھی کر رہے ہیں. اور ماشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ بھی پاکستان میں اس سے بڑھ کے اس ایوارڈ کے لیے کوئی مستحق نہیں تھا، تو اسی لیے ہم نے ان کو نیشنل کمشنر بھی اپوائنٹ کیا ہے. اور ابھی جیسا میں نے بتایا کہ بھی یہ آپ ماشاءاللہ فاؤنڈنگ ممبر ہیں، تو ہم نے ایک ٹاسک فورس بھی بنانی ہے. تو آپ میں جو سینئر اسکاؤٹس ہیں تو وہ ماشاءاللہ یہ 3 دن یا 4 دن اس میں آپ اپنے آپ میں سے ڈھونڈیں جو اچھے لوگ ہیں، ان کو ایک ٹاسک فورس کا ممبر بھی بنائیں تاکہ ہم پاکستان بوائے اسکاؤٹ ایسوسیشن کی سطح پہ اس کو ریگولر پروگرام شروع کریں. اور پھر جب یہاں شروع ہوگا تو یہیں ہم ڈسپلن سے آؤٹ نہیں ہونا. یہ کوئی مطلب گانا نہیں ہے، ہم لوگ پریکٹس کر رہے ہیں اپنے آپ کو انرجی بڑھانے کے لیے. اب اس کو کریں گے تھوڑا تیز سے، اور اس کو ایک ساتھ کنٹینیو بنائیں گے.